سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو اس کثرت سے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس کثرت سے اللہ کے رسول ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے. کبھی کبھی اللہ کے رسول دونوں مہینے کے روزے پورے رکھ لیا کرتے تھے. شعبان کے روزے رکھتے رکھتے انہیں رمضان سے ملا دیتے تھے اور پھر رمضان کے روزے بھی اللہ کے رسول پورے رکھا کرتے تھے. یہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے انعام میں 2 جنتیں رکھی ہوئی ہیں. ایک جنت میں نہیں 2 جنت. تو یہ جو روزہ ہے روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آ رہا ہے. روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جوانوں جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں. جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں اس لیے کہ نکاح نامحرم عورتوں کی طرف نظر اٹھانے سے بندے کو بچا لیتا ہے. تو جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھ لیں. تو یا تو نکاح کے ذریعے سے بچ جاؤ یا پھر دوسرا بہترین ذریعہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ روزہ ہے. اگر کوئی شخص روزے دار ہو روزے رکھنے والا ہو تو تقوی کی صفت آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہے گناہوں سے خود ہی وہ بچتا ہے گناہوں سے خود ہی وہ دور ہو جاتا ہے. ہر وقت خیال اللہ کا اس کے مستحضر ہو. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورۃ الرحمن میں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنتان ہیں 2 جنتیں ہیں. اللہ اکبر. نہ صرف ایک باغ بھی ایک جنت بھی وہاں جس کو مل جائے اور جنت کا ذرا سا حصہ ذرا سا ٹکڑا بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ یقیناً بادشاہوں سے بھی بہتر ہے. اس کی زندگی وہاں کی بادشاہوں سے بھی زیادہ جناب عالی شان ہوگی. اور جس کو 2 جنتیں مل رہی ہوں تو آپ یوں سمجھیے کہ اس کا پھر لوگوں کے درمیان اس وقت وقار کیا ہوگا. لوگ رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ کون شخص ہے بھائی اللہ کی بارگاہ سے اس کو 2 جنتیں مل رہی ہیں. اس کا کیا وقار ہو گیا کیا اس کی شان ہوگی کیا اس کی عظمت ہوگی. یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اس کام سے اس خیال سے اپنے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیتا ہے. نماز سے غفلت ہوتی ہے پھر کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بھاگا بھاگا آ جاتا ہے نماز کے لیے. مال کسی کا دبانے کا خیال آتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کو کیا جواب دوں گا فوراً اپنے ارادے سے تائب ہو جاتا ہے. کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے فوراً اس گناہ سے تائب ہو کے اللہ کی طرف چل دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے 2 جنت ہیں. یا مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا یا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس خیال سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا. یا پھر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں روز محشر کو کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے تو اس نے گناہ کو چھوڑ دیا. یعنی یا تو روز محشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے اور ابھی گناہ چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ میں کیسے کھڑا ہوں. یا پھر خیال یہ آ رہا ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ ہر وقت سن رہا ہے اور یہ سوچ کر اس نے چھوڑ دیا. یعنی یہ نہیں سوچا کہ میں رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کر لوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا میں کسی بند گھر میں کوئی گناہ کر لوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ میں کہیں بھی چھپ جاؤں میں زمین کی تہ میں چھپ جاؤں میں جناب کسی پہاڑ کے اندر کسی غار میں جا کے پناہ لے لوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میری بات سن رہا ہے. میں رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کر رہا ہوں آس پاس مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرے اور جس کے ساتھ میں گناہ کر رہا ہوں ہم دونوں کے درمیان اگر کوئی ہے دیکھنے والا اگر کوئی ہے سننے والا تو اللہ ہے. یہ خیال جب اس کو پختہ ہو جائے تو وہ متقی ہے. اور اس شخص کے لیے نہ صرف ایک جنت بلکہ 2 جنتیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی. اسی طرح وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سورہ نازعات کے اندر یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے گناہ سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہو سکتا ہے. ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہو اور اپنے آپ کو گناہ سے فوراً روک لے. اللہ اکبر. کیسے کیسے قصے ہم پڑھتے ہیں اسلاف کے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص تھا وہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد مسجد میں اپنے والد کی خدمت کے لیے جایا کرتا تھا. اس کے والد بیمار تھے. راستے میں اس کو ایک لڑکی ملتی تھی جو اس کو گناہ کی دعوت دیتی تھی اس کو چھیڑتی تھی اپنی طرف بلاتی تھی لیکن وہ اگنور کر کے اللہ سے ڈر کے اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلا جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ جناب شیطان نے اس کو بہکا دیا اور وہ جنگل میں آ گیا اور وہ اس لڑکی کے ساتھ چل دیا. ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک دم قرآن کی آیت اس کے ذہن میں آئی
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک متقی لوگ کہ جب ان کو شیطان کا کوئی گروہ گمراہ کر دے اور اچانک پھر انہیں یاد آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فاذا هم مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بس یہ آیت جیسے ہی اس کے ذہن میں آئی تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ ڈر گیا، ڈر کے بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ والد کی خدمت کے لیے، تیمارداری کے لیے جایا کرتا تھا، والد محترم کے پاس نہیں پہنچا، والد صاحب پریشان ہو گئے کہ نہ جانے آج بیٹا آیا نہیں اس وقت تک۔ والد صاحب ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لوگوں کو روانہ کیا، ڈھونڈا 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 تو پتہ چلا کہ ایک جگہ پر وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کو جناب ہلایا جلایا، اس کو ہوش میں لے کر آئے اور پھر اس کو گھر پر لے کر آئے۔ گھر پہ لا کے والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ ابا جان ایسا ایسا واقعہ ہو گیا تھا، ایک لڑکی مجھے دعوت گناہ دیتی تھی اور میں جو ہے نا وہ آج اس کے بہکاوے میں آ گیا، اچانک یہ آیت میرے ذہن میں آئی، میرے ذہن میں آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ذہن میں آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح کھڑا ہوں گا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں جو ہے وہ ایک دم بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا، اور جب یہ واقعہ اس نے اپنے ابا کو سنایا تو دوبارہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور اب کے جو بے ہوش ہوا تو ایسا بے ہوش ہوا کہ اس کا دم ہی نکل گیا، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس شخص کی عبادت و ریاضت پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رشک کیا کرتے تھے، اس کے تقوی کے اوپر رشک کیا کرتے تھے، یہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، لیکن شیطان نے بہکایا، فوراً سے ذہن میں خیال آیا، اب دیکھیں بے ہوش ہو گیا، گھر پہ گیا، پھر بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کا دم ہی نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا دم نکل گیا، والد صاحب نے رات ہی رات میں تجہیز و تکفین کر کے نماز جنازہ اس کی ادا کروا دی، اس کو دفنا دیا۔ صبح لوگوں نے یہ واقعہ سنایا سیدنا فاروق اعظم کو، تو سیدنا فاروق اعظم ان کے والد کے گھر کو، ان کے والد صاحب کے پاس چلے گئے تعزیت کے لیے، اور والد صاحب سے شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس کا انتقال ہو گیا، وہ تو ہم سے اتنا قریب تھا، مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتا تھا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس وہ رات کے وقت میں انتقال ہوا تھا، رات ہی رات ہم نے تجہیز و تکفین کر کے اسے دفنا دیا، نماز جنازہ ادا کر کے ہم نے یہ خیال کیا کہ رات کا پہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو زحمت ہو جائے، لہٰذا ہم نے آپ کو پیغام نہیں پہنچایا، خود ہی دفنا دیا۔ تو اسی وقت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، اللہ اکبر، اس کی قبر پہ لے چلو، اور وہاں جا کے آپ نے یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے انعام میں 2 جنتیں رکھی ہوئی ہیں، ایک جنت میں نہیں 2 جنت۔ تو یہ جو روزہ ہے، روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آ رہا ہے، روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اب دیکھیں لوگ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ جناب کسی نہ کسی طرح کوئی ہیلے بہانے، ذرا سی چھینک آ گئی تو جناب ہم بیمار ہو گئے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ذرا سا کوئی سفر کرنا پڑ گیا تو جناب ہم سفر کر رہے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ذرا ایک شرعی مسافر کی بات الگ ہے، اس کے مسائل الگ ہے، میں عرض کر رہا ہوں تھوڑے بہت سفر کی، گھر سے آفس جانا، آفس سے گھر آ جانا، اس میں اتنی مشقتیں لوگوں کو ہو جاتی ہیں، لوگ روزہ نہیں رکھ پا رہے۔ وہ جناب میں سگریٹ پینے کا عادی ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ روزہ ہمارے اندر وہ کون سی کوالٹی ڈیولپ کر رہا ہے۔ دنیا کی ساری غلاظتیں، جھنجھٹیں اس روزے کی برکت سے انشاءاللہ ہم سے دور ہو جائیں گی، اور آخرت میں اللہ بطور انعام ہمیں 2 جنتیں عطا فرمانے والا ہے، اس لیے کہ روزہ ہمارے اندر تقوی کی صفت کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقین کا حال میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ متقین یہ ہوتے ہیں، اور متقین کا انعام بھی عرض کر دیا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہوتی ہیں۔ تو متقی بننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے روزہ، اور اللہ نے ہم پر وہ روزے ماہ رمضان کے فرض کر دیے ہیں کہ ٹھیک ہے بیچ میں تو نوافل تھے، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بھی ترغیب آئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پورے مہینے کے بھی ماہ شعبان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو اس کثرت سے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس کثرت سے اللہ کے رسول ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول دونوں مہینے کے روزے پورے رکھ لیا کرتے تھے، شعبان کے روزے رکھتے رکھتے انہیں رمضان سے ملا دیتے تھے، اور پھر رمضان کے روزے بھی اللہ کے رسول پورے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تو نوافل، اور نوافل تم نے نہیں رکھے، اگرچہ نفل روزہ بھی ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جوانوں جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں، جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں، اس لیے کہ نکاح نامحرم عورتوں کی طرف نظر اٹھانے سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھ لیں۔ تو یا تو نکاح کے ذریعے سے بچ جاؤ، یا پھر دوسرا بہترین ذریعہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزے دار ہو، روزے رکھنے والا ہو، تو تقوی کی صفت آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے خود ہی وہ بچتا ہے، گناہوں سے خود ہی وہ دور ہو جاتا ہے، ہر وقت خیال اللہ کا اس میں مستحضر ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا، روزے رکھے ہوئے شخص کے پاس آپ
جناب دنیا کی نعمتیں لے جائیں، آپ خوب مرغ مسلم کھانے لے جائیں، آپ جو ہے وہ بہترین پکوان لے جائیں، بہترین مشروب لے جائیں، اس کو اللہ کا واسطہ دے دیں، آپ اس کو جناب لاکھوں انعامات اس کے آپ قدموں میں رکھ دیں، آپ اس کو بولے یہ کھا لو، وہ کہے گا نہیں میرا روزہ ہے۔ وہ جناب ایک کمرے میں چھپ بھی جائے، اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن وہ نہیں کھائے گا پیے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ہے۔ تو یہ جو صفت ہے کہ کسی کمرے میں چھپ گیا جا کر، وہ تہخانے میں بھی چلا گیا، وہ کسی غار کے اندر بھی چلا گیا، وہاں جا کر بھی وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ذہن میں یہ خیال اس کے پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہی خیال زندگی بھر ہمیں پختہ کرنا ہے، یہی خیال ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر جناب پختہ کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ خیال ہمارا پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ شخص تقوی کی منزل پر گامزن ہو جاتا ہے، اور جو شخص تقوی کی منزل پر گامزن ہو جاتا ہے تو پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ متقین نماز ادا کرتے ہیں، متقین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ابھی سے ان ساری چیزوں کو ہم پلان کرنا شروع کرتے ہیں، ماہ رمضان کی آمد قریب ہے، ماہ رمضان میں لوگ جناب خوب نیکیاں کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر اعمال حسنہ کرتے ہیں، نوافل بھی کثرت سے ادا کرتے ہیں۔ تو ابھی سے ان چیزوں کو ہم پلان کرنا شروع کر دیں، اور اپنی نمازوں کو بھی ہم تقوی کا ذریعہ بنا لیں۔ متقی نماز ادا کر کر کے متقی بنتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، متقین کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب نماز تو ہم بھی ادا کرتے ہیں، ہم متقی کیوں نہیں بن رہے؟ ایک سوال ہے۔ فرمایا متقین کی صفات میں اللہ نے کہ متقی وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں۔ ارے نماز تو ہم بھی ادا کرتے ہیں، تو ہم متقی کیوں نہیں بن رہے؟ ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو متقی ہوں، لیکن ایک عمومی سوال ہے کہ نماز ادا کرنے والا شخص بھی کہیں نہ کہیں جناب کسی گناہ کے اندر کوئی گناہ کا موقع مل جائے وہ کر جاتا ہے، تو اس کی نماز اس کو متقی کیوں نہیں بنا رہی؟ اسی طرح فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ تمہیں بے حیائی سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ تو نہ تو ہمیں برے کاموں سے روک رہی ہے، نہ ہمیں گالم گلوچ سے روک رہی ہے، نہ ہمیں جناب بڑوں سے بدتمیزی سے روک رہی ہے، نہ ہمیں بدسلوکی سے روک رہی ہے۔ تو یہ نماز ہماری پھر ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز روکتی ہے، لیکن ہماری نماز تو نہیں روک رہی۔ تو اللہ کا کلام غلط نہیں ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں۔ اگر اللہ نے فرمایا روکتی ہے تو پھر روکتی ہے، لیکن ہماری نماز کیوں نہیں روک رہی، اس میں ہمارا قصور ہے۔ اس لیے کہ ہماری نمازیں اس لیول کی نہیں ہیں، ہم اپنی نمازوں پہ غور نہیں کرتے، ہم آتے ہیں جلدی جلدی جناب اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے اس بوجھ کو اتار دیا، اللہ کی بارگاہ میں جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدہ کیا، پتہ نہیں ہماری نماز بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ نماز میں کتنی چیزیں ایسی ہیں واجبات ہیں، ان کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ لوگ جناب سجدہ کیا، سجدے سے ایک دم اٹھے اللہ اکبر، دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اٹھے اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے۔ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یہ واجب ہے، ایک دم سے اٹھنا پھر دوبارہ چلا جانا یہ واجب چھوڑ دیتا ہے، تو نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ 5 وقتہ نمازی ہے لیکن نماز ایک بھی نہیں ہو رہی ان کی، اس لیے کہ نماز کے مسائل ہی نہیں پتہ، نماز کے احکام ہی نہیں پتہ۔ ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں، پیسے کہاں سے کمائیں گے، کس طریقے سے جناب ہم امیر بن سکتے ہیں، اس کا پیسہ کیسے ہتھیا سکتے ہیں، اپنی گاڑی کیسے ہم خرید سکتے ہیں، اپنا گھر کیسے بنا سکتے ہیں، سب پتہ ہے ہمیں۔ نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ نماز ہمیں کیسے ادا کرنی ہے، اور اگر ہمیں کوئی سکھائے تو ہم سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، یہ ہمارا عالمی ہے۔ تو نمازوں کے ایک تو مسائل احکام سیکھنا کہ نمازیں ہماری درست طور پر ادا ہو بھی رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر جناب 5 وقتہ نمازی گزرے ہیں اور روز محشر ساری اٹھا کے منہ پہ مار دی گئی کہ پکڑو اپنی ساری نمازیں سب بیکار دی، سب فضول کی۔ تو فائدہ کیا ایسی مشقت کا کہ ہم آئے بھی، مشقت بھی کی اور کام بھی ہم نے صحیح سے نہیں کیا، تو اس کی اجرت تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والی۔ تو ایک تو نماز کے مسائل سیکھ کر اپنی نمازوں کو درست کریں، اور دوسرا یہ کہ نماز کے جو باطنی حالت ہے جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو کر ہمیں متقی بناتی ہے اس کے اوپر بھی غور کریں۔ اب دیکھیں ہم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز کے فوراً بعد کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا ذہین کوئی نہیں، مجھ سے بڑا بدماش کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ جب نماز کے اندر آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور نماز کے بعد کہہ رہے ہیں مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو اثر تھا وہ ہم نے اپنے اوپر لیا ہی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو بس پھر اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہم سب سے بڑے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنا دیں۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تسبیح کی اللہ نے اس کی تسبیح سن لی، سبحان اللہ۔ اب یہ کیا کیفیت ہے، جس نے اللہ کی تسبیح کی اللہ نے اس کی تسبیح سن لی۔ اب یہ خیال اگر ہمارے پختہ ہو جائے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ وہ سن رہا ہے، ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں اللہ وہاں سے سن رہا ہے، یہ خیال اگر پختہ ہو جائے تو یہ ہمیں متقی بنا دے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ،
جس نے اللہ کی تسبیح کی اللہ نے اس کی تسبیح سن لی، پھر ہم فوراً ہی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ اب رکوع میں اللہ نے ہمیں پابند نہیں کیا، نہ سجدے میں پابند کیا کہ تم نے 3 بار کہنا ہے، 5 بار کہنا ہے، 7 بار کہنا ہے، یہ تمہارے ذوق پر ہے۔ ہم نے تمہیں رکوع میں جھکا دیا، اب تم اللہ سے جڑ گئے ہو، تم اللہ کی تسبیح کر رہے ہو، تمہارا رب تمہارے سامنے ہے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہو۔ اب جتنا ذوق بن رہا ہے اللہ کی تسبیح کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، پھر کھڑے ہو کے کہو کہ ربنا ولک الحمد سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے جتنی تسبیح کی ہے اللہ نے میری ساری تسبیح سن لی۔ کیا مزہ آئے گا، کیا مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیں سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، خاتون حضرت خولا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، زہار کر دیا تھا، وہ زہار کے پورے احکام اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ان کے منہ سے نکل گیا، وہ بھی بوڑھے ہیں میں بھی بوڑھی ہوں، اب بچے کیسے سنبھالیں، ان کو دے دوں تو وہ سنبھال نہیں سکیں گے، بچے بگڑ جائیں گے، اگر بچے مجھے دے دیں تو میں ان کو پال نہیں سکوں گی، اب کیا کریں بچوں کا، یا رسول اللہ کوئی حل نکالے۔ اس وقت تک اس کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ کے رسول سے بار بار گفت و شنید کر رہی تھی، بار بار گفت و شنید کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں، حضرت خولا ایک طرف بیٹھی ہے، سیدہ عائشہ ایک طرف بیٹھی ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت خولا جو اللہ کے رسول سے بات کر رہی تھی وہ میں نہیں سن پا رہی تھی، وہ دور بیٹھی ہوئی تھی، ہاں اللہ کے رسول جو ان سے بات کر رہے تھے وہ مجھے سنائی دے رہی تھی۔ تو یہاں سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی حضرت خولا کی بات نہیں سن پا رہی، حضرت خولا جو اللہ کے رسول سے گفت و شنید کر رہی تھی اللہ نے وہ ساری سن لی، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، کہ اے حبیب یہ خولا جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور بار بار آپ سے کہہ رہی تھی اپنے مسئلے کے بارے میں کہ کوئی اس کا حل نکالے، اے حبیب ہم نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں، اب آپ اس کا حل سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نہیں سن سکی لیکن اللہ نے سن لی۔ تو اللہ ہماری ساری باتیں سن رہا ہے، چاہے ہمارا پڑوسی نہ سن رہا ہو، اللہ ہماری ساری باتیں سن رہا ہے، ہمارے دل کے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، ہمارے باطنی کیفیات کو بھی وہ جانتا ہے۔ بس اس خیال کو ہم جب مضبوط کریں گے انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی ہمیں تقوی کی راہ پر لے جائیں گی، ہمارے روزے بھی ہمیں تقوی کی راہ پر لے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ایک بہترین مسلمان بن جائیں گے، دنیا بھی اچھی ہوگی، اور آخرت میں انشاءاللہ ہم سب عزم کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ سے دو جنتیں لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔